اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد دوم، فائل نمبر 10، صفحہ نمبر 453، باب 162۔ وہ سبب جس کی بنا پر حجر اسود پہلے سفید تھا بعد میں سیاہ کیسے ہو گیا؟ نیز اس کا سبب کہ اب کوئی بیمار اس کو مس کرتا ہے تو اچھا نہیں ہوتا۔ بیان کیا ہم سے میرے والد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، عبد الرحمن بن ابی نجران، عیسیٰ بن سعید، حماد بن عیسیٰ بن حریث بن عبداللہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود پہلے دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اگر یہ جاہلیت کی رجس اور پلیدگی سے مس نہ ہوا ہوتا تو جو بیمار اس کو مس کرتا وہ شفا یاب ہو جاتا۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، سعد بن عبداللہ، اسماعیل بن محمد تغلبی، ابی طاہر وراق، حسن بن ایوب، عبد الکریم بن عمرو، عبداللہ بن یافور، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حجر اسود کا ذکر فرمایا تو ارشاد کیا کہ اس کی 2 آنکھیں، 1 ناک اور 1 زبان ہے۔ پہلے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور مقام ابراہیم علیہ السلام بھی اسی منزلت پر تھا۔ باب 163، وہ سبب جس کی بنا پر لوگ حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہیں اور دوسرے رکنوں کو بوسہ نہیں دیتے، نیز اس کا سبب کہ مقام ابراہیم عرش کے بائیں جانب ہوگا۔ خبر دی ہمیں علی بن حاتم نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے علی بن حسین نحوی نے، احمد بن محمد بن عیسیٰ ابن فضال، ثعلبہ بن میمون وغیرہ، برید بن معاویہ اجلی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آخر لوگ حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ کیسے دینے لگے اور دوسرے رکنوں کو بوسہ نہیں دیتے؟ تو آن جناب نے فرمایا کہ یہی سوال مجھ سے عباد بن صہیب بصری نے بھی کیا تھا، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بوسہ دیا اور دوسروں کو بوسہ نہیں دیا۔ ان لوگوں پر فرض ہے کہ وہی کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے ہیں، مگر اب میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو عباد سے نہیں کہی، وہ یہ کہ حجر اسود اور رکن یمانی دونوں عرش کے داہنی جانب تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرش کے داہنے جانب بوسہ دیا جائے۔ میں نے عرض کیا پھر مقام ابراہیم بائیں جانب کیسے گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرصہ قیامت میں ایک مقام ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ قیامت میں ایک مقام ہوگا، لیکن محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے رب کے عرش کے داہنے جانب ہوگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اسی عرش کے بائیں جانب ہوگا۔ پس مقام ابراہیم بھی قیامت کے دن اپنے مقام پر ہوگا اور ہمارے پروردگار کا عرش آگے ہوگا، پیچھے نہ ہوگا۔ بیان کیا ہم سے میرے والد رضی اللہ عنہ، پھر سعد بن عبداللہ، ایوب بن نوح، صفوان بن یحییٰ، معاویہ بن عمار، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، ایک شخص نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ان دونوں رکنوں کو بوسے دیتے ہیں اور ان دونوں رکنوں کے بوسے نہیں دیتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بوسہ دیتے تھے اور ان دونوں کو نہیں دیتے تھے، لہذا ہم لوگ بھی یہ کام نہیں کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میرے والد رضی اللہ عنہ، ان سے سعد بن عبداللہ، محمد بن عبد الجبار، جعفر بن محمد کوفی، پھر ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص نے مرفوع روایت کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کرتے ہوئے رکن غربی پہ پہنچے تو اس رکن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے رب کے گھر کے گوشوں میں سے ایک گوشہ نہیں ہوں؟ مجھے آپ بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، فرمایا تجھ پر سلام، تو ساکن رہے، تو چھوڑا ہوا نہیں ہے۔ باب 164، وہ سبب جس کی بنا پر حجر اسود اسی رکن میں نصب ہوا جہاں آج ہے، جو کسی دوسرے رکن میں نہیں رکھا گیا، نیز وہ سبب جس کی وجہ سے اسے بوسہ دیا جاتا ہے، وہ سبب جس کی بنا پر جنت سے نکالا گیا، وہ سبب جس کی بنا پر عہد و میثاق ودیت کیا گیا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، موسیٰ، عمر ابن سنان، ابو سعید کمات، بکیر بن عین، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو اس رکن میں رکھا ہوا ہے جہاں وہ اس وقت ہے اور کسی دوسرے رکن میں نہیں رکھا، اور کیا سبب ہے اس کو بوسہ دیا جاتا ہے؟
کیا سبب ہے کہ وہ جنت سے نکالا گیا ہے؟ کیا سبب ہے اس میں بندوں کی عہد و میثاق رکھا گیا اور کسی دوسری جگہ نہیں رکھا گیا؟ میں آپ علیہ السلام پہ قربان ان سب کا سبب بتائیے، اس لیے کہ اس مسئلے کے سبب میرے دل میں عجیب عجیب الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اس مسئلے میں خود سوچ کر اپنے کو مشکل میں ڈال لیا۔ اچھا ذرا سنو اور سمجھو اور دل سے ساری الجھنیں نکال دو، میں انشاءاللہ تم کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حجر اسود کو اس جگہ رکھا ہے۔ یہ ایک جوہر تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے نکال کر بھیجا گیا۔ اس رکن پر میثاق اس وجہ سے رکھ دیا گیا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ان کی ذریت اپنے آباء و اجداد کے اسلاب میں تھی عہد و میثاق لیا تھا تو اسی مقام پہ لیا، اسی مقام پر ان لوگوں کو ان کے رب کا جلوہ دکھایا جائے گا، اسی مقام پر امام قائم علیہ السلام پر ایک طائر اترے گا اور سب سے پہلے وہی ان کی بیعت کرے گا اور وہ خدا کی قسم جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ اسی مقام پر امام قائم علیہ السلام اپنی پشت سے ٹیک لگائے کھڑے ہوں گے اور یہی ان کے قائم ہونے کی دلیل اور حجت ہوگی۔ یہی حجر اسود گواہ ہوگا اس شخص کا جو یہاں آئے گا اور گواہ ہوگا اس عہد و میثاق کی ادائیگی کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا ہے۔ اب رہ گیا حجر اسود کا بوسہ لینا، اس کو مس کرنا، تو وہ اس عہد و میثاق کی تجدید کے لیے ہے اور بیعت کے لیے تاکہ بندے اس کے سامنے عہد و پیمان کو ادا کرتے رہتے۔ چنانچہ لوگ ہر سال اس عہد و پیمان کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ جب اس کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اپنی امانت تیرے حوالے کر دی اور وہ عہد و پیمان تیرے سامنے آ کر استوار کر لیا ہے کہ تاکہ تو گواہی دے کہ میں نے اس عہد و پیمان کو ادا کر دیا، مگر قسم خدا کی وہ پیمان ہمارے شیعوں کے علاوہ کوئی دوسرا ادا نہیں کرتا۔ اس عہد و پیمان کا تحفظ ہمارے شیعوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ جب ہمارے شیعہ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو پہچان لیتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ جب اغیار آتے ہیں تو ان کو انکار کر دیتا ہے پہچاننے سے، ان کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم لوگوں کے سوا کسی نے بھی اس کا تحفظ نہیں کیا۔ بس خدا کی قسم وہ تم لوگوں کے موافق اور تم لوگوں کے اور ان لوگوں کے مخالف ہے، ان کی بے وفائی اور انکار و کفر کی گواہی دے گا، اور وہی اللہ کی صرف اللہ کی طرف قیامت کے دن لوگوں کے خلاف حجت بنے گا۔ جب وہ اپنی پہلی شکل میں آئے گا تو اس کے بولنے والی زبان ہوگی، آنکھیں ہوں گی، سب لوگ اس کو پہچانیں گے، کوئی انکار نہ کر سکے گا، اور جس نے اس کے پاس اپنے عہد و پیمان کی تجدید کی، اس کی حفاظت کی، اس پر قائم رہا، وہ اس کی گواہی دے گا، اور جس نے اس عہد و میثاق سے انکار کیا، اسے بھلا دیا اور کفر اختیار کیا، اس کی بھی گواہی دے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے کیوں نکالا، تو تمہیں کیا معلوم کہ یہ حجر اسود کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار عظیم فرشتوں میں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے عہد و میثاق لیا تو سب سے پہلے وہی اللہ پر ایمان لایا، اسی نے سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مخلوقات کا امین بنایا۔ ان کے عہد و میثاق اس فرشتے کے اندر ودیعت کر دیے اور سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ہر سال اس کے پاس آ کر اپنے عہد و میثاق کی تجدید کیا کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا تاکہ وہ انہیں ان کا عہد و میثاق کی یاد دلاتا رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہر سال اس کے سامنے اپنے عہد و میثاق کی تجدید کرتے رہے۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام سے عصیان سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو عہد و میثاق ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وصی کے متعلق لیا تھا، ان کے حافظے سے محو کر دیا اور ان کو مبہوت اور حیران بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو اس فرشتے کو ایک سفید موتی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اسے جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت سرزمین ہند میں تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس سے ان کو انس پیدا ہو گیا، مگر اسے پہچانتے نہ تھے، بس اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ ایک جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے کہا اے آدم علیہ السلام تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے تم پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے تم سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ پھر اس نے اپنی صورت بدل لی اور اس شکل میں آ گیا جس شکل میں وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بولا تمہارا وہ عہد و میثاق کہاں ہے؟ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام اس پہ جھپٹے، انہیں اپنا میثاق یاد آ گیا، روتے روتے جھک پڑے، بوسہ دیا، عہد و میثاق کی تجدید کی، اقرار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کے جوہر میں
سفید اور چمکدار موتی کی شکل میں بدل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی عظمت اور جلال کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ جب وہ تھک جاتے تو حضرت جبریل اسے اٹھاتے، یہاں تک کہ اسے لے کر مکہ پہنچے۔ مکے میں مسلسل اس سے موافقت رکھتے، دن رات اس کے سامنے اپنے عہد و میثاق کی تشدید کرتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تو انہیں رکن اور باب کے درمیان اتارا، جس کو میثاق لیتے وقت آدم علیہ السلام کو دکھایا تھا، جہاں اس میثاق کو اس فرشتے کے منہ میں ڈال دیا تھا، اور اسی بنیاد پر حجر اسود وہیں رکھا گیا اور خانہ کعبہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہٹا کر کوہ صفا پر بٹھایا، حضرت حوا کو کوہ مروہ پہ بٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو اس رکن یعنی گوشے میں رکھ دیا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے کوہ صفا سے نگاہ اٹھا کر اس طرف ڈالی اور حجر اسود کو وہاں دیکھا تو وہیں سے تکبیر و تحلیل اور تمجید کرنے لگے۔ اسی بنا پر یہ سنت جاری ہو گئی کہ جب کوہ صفا سے اس رکن کا سامنا ہوتا ہے جس میں حجر اسود ہے تو لوگ تکبیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد میثاق کسی دوسرے ملک کے منہ میں نہیں ڈالا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار اور عہد و میثاق لیا تو ملائکہ کانپنے لگے، اور سب سے پہلے جس ملک نے اس کا اقرار کیا وہ یہی ملک تھا۔ ملائکہ میں کوئی ملک بھی اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محب و دوستدار نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام ملائکہ میں سے منتخب فرمایا اور عہد و میثاق اس کے منہ میں رکھ دیا، اور وہ قیامت کے دن زندہ ہوگا، اس کی بولتی ہوئی زبان اور دیکھتی ہوئی آنکھ ہوگی، تاکہ شہادت دے ہر اس شخص کی جو یہاں آ کر اس سے ملے، اس میثاق کی حفاظت کرے۔ محمد بن علی مولف کتاب ہذا میں فرماتے ہیں، یہ خبر اس طرح آئی ہے، اس قول کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کی طرف اتارا اور بنیاد رکھی کعبے کی، اور لوگوں نے اسے رکن اور مقام کے درمیان اتارا۔ آدم علیہ السلام کے لیے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر ان سے عہد و پیمان لیا، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حجر کو لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قدرت سے لیا۔ صفحہ 456، باب 165، وہ سبب جس کی بنا پر صفا کا نام صفا اور مروہ کا نام مروہ رکھا گیا۔ میرے والد رحم اللہ، سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن خالد، والد محمد بن سنان، اسماعیل بن جعفر، عبد الکریم بن عمرو، عبد الحمید بن ابی دیلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، روایت کی ان سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صفا کا نام صفا اس لیے رکھا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام مصطفیٰ تھے اور اسی پہاڑ پر اتارے گئے تھے، اس پہاڑ کا نام مصطفیٰ سے مشتق کر کے صفا رکھ دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہانوں پر مصطفیٰ کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ اور حضرت حوا کوہ مروہ پہ اتری، عورت کو مرات کہتے ہیں چونکہ ایک مرات اس پہاڑی پر اتری، اس لیے مرات سے مشتق کر کے اس پہاڑی کا نام مروہ رکھ دیا گیا۔ باب 166، وہ سبب جس کی بنا پر صفا و مروہ کے درمیان صحیح قرار دی گئی۔ صفحہ نمبر 457، میرے والد رضی اللہ عنہ سعد بن عبداللہ، یعقوب بن یزید، محمد بن ابی عمیر، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑا تو بچے کو پیاس لگی اور صفا و مروہ کے درمیان ایک درخت تھا۔ حضرت اسماعیل کی والدہ تلاش آب میں نکلیں اور کوہ صفا پر کھڑی ہو کر بولیں کہ اس وادی میں کوئی مونس و مددگار ہے، مگر کوئی جواب نہ پایا تو پھر کوہ صفا کی طرف واپس گئیں، وہاں بھی یہی آواز دی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دے دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان معظمہ نے کہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرزند کی ماں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے تم لوگوں کو کس کے بھروسے پر چھوڑا ہے؟ ان معظمہ نے کہا جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا آپ ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر وہ جس کے حوالے کر گئے وہ کافی ہے؟ اس وقت لوگ مکے کی طرف گزرنے سے اجتناب کرتے تھے اس لیے کہ وہاں پانی نہیں تھا۔ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ پھوٹ پڑا، اور مادر اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ کوہ مروہ سے اپنے بچے کی طرف آئیں، پانی ابل رہا تھا
اس کے گرد مٹی جمع کرنے لگیں تاکہ پانی بہہ نہ جائے، اگر واقعی اسے چھوڑ دیتی تو وہ بہنے لگتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب چڑیوں نے وہاں پانی دیکھا تو اس کے گرد منڈلانے لگیں، اور یمن کا ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، انہوں نے چڑیوں کو دور سے منڈلاتے ہوئے دیکھا تو سوچا چڑیاں تو پانی کے سوا کس چیز پہ منڈلاتی ہوں گی، وہاں ضرور پانی ہوگا، تو پانی پینے کے لیے ادھر آئے۔ انہوں نے انہیں پانی پلایا، قافلے کے پاس کھانے کی جو چیزیں تھیں اس میں سے ان لوگوں کو کھلایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق مہیا کر دیا۔ اب چونکہ سارے قافلے ادھر سے ہی گزرنے لگے، اہل قافلہ ان کو کھانا دیتے، یہ لوگ اہل قافلہ کو پانی پلاتے تھے۔ باب 167 صفا مروہ کے درمیان ہرولہ دوڑ کر چلنے کا سبب۔ میرے والد رحم اللہ سعد بن عبداللہ، ایوب بن نوح، صفوان بن یحییٰ، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے روایت ہے کہ صفا و مروہ آپ نے کہا کہ صفا و مروہ کے درمیان تیز چلنے کا حکم اس لیے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ابلیس آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس کو مارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دوڑایا تو وہ بھاگ گیا۔ اسی بنا پر ہرولہ دوڑ کر چلنا سنت قرار پایا۔ نمبر 2 میرے والد رضی اللہ عنہ سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ، ان کے دونوں فرزند احمد اور عبداللہ، محمد بن ابی عمیر، حماد حلبی۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ صفا و مروہ کے درمیان تیز رفتاری سے چلنا کیوں قرار پایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وادی میں شیطان نظر آیا، انہوں نے اس کو دوڑایا اور وہ شیطان کی منزلیں ہیں۔ باب 168 وہ سبب جس کی بنا پر صحیح کرنے کی جگہ اللہ کی نظر میں زمین کے سارے قطعات میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صفحہ نمبر 458۔ نمبر 1 میرے والد رضی اللہ عنہ سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین بن ابی خطاب، ابن ابی عمیر، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صحیح کرنے کی جگہ سے زیادہ کوئی جگہ عبادت کی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں آ کر ہر ظالم و جابر ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 محمد بن حسن بن احمد بن ولید، محمد بن یحییٰ عطار، احمد بن ادریس، ان دونوں نے اور ان سے محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری، محمد بن حسین بن ابی الخطاب، محمد بن اسلم، یونس، ابی بصیر، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صحیح کی جگہ سے زیادہ کوئی زمین کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے یہاں آ کر ہر ظالم و جابر ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ باب 169 وہ سبب جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شجرہ سے احرام باندھا، کسی دوسری جگہ سے نہیں۔ بتایا مجھے علی بن حاتم، پھر قاسم بن محمد، حمدان بن حسین، حسین بن ولید، ایک شخص جس نے ان سے اس کا ذکر کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کس سبب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شجرہ سے احرام باندھا اور کسی اور جگہ سے نہیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرہ کے عین مقابل پہنچے اور سارے ملائکہ جب بیت المعمور کی طرف آتے تھے تو آسمان کے ان مقامات کی طرف سے آیا کرتے تھے جو میقات کی جگہوں کے عین مقابل ہیں، سوائے مسجد شجرہ کی طرف سے۔ چنانچہ جب آپ مسجد شجرہ کی عین مقابل و محاذات پہ پہنچے تو ندائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک، ندائی علم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالا فہدا، کیا ہم نے تم کو یتیم نہ پایا پھر پناہ دے دی اور تمہیں ناواقف پایا پھر منزل مقصود تک پہنچا دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک، بے شک حمد و نعت اور ملک تیرا ہی ہے، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اس بنا پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تو مسجد شجرہ سے احرام باندھا۔ میرے والد رضی اللہ عنہ سعد بن عبداللہ، ایوب بن نوح، صفوان بن یحییٰ، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عمرہ اور حج اس وقت مکمل اور پورا ہوتا ہے جب تم اسی میقات سے احرام باندھو جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، چنانچہ بغیر احرام باندھے ہرگز آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ وہاں عراق کے لیے میقات ہے۔ اس وقت عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے بطن عقیق میقات نہ تھا اور اہل طائف کے لیے کرن المنازل ہے، اور اہل مغرب کے لیے میقات حجفہ
اور اس کا نام ہم لوگوں کے پاس مہیا ہے، میم ہے یہ عین ہے لکھا ہوا ہے، اور اہل مدینہ کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اہل یمن کے لیے میقات یلملم ہے، اور جس شخص کا مکان ان مکانوں کے پیچھے مکہ سے ملا ہوا ہو تو اس کا میقات خود اس کا گھر ہے۔ نمبر 3، میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد صفوان بن یحییٰ ابی ایوب خزار، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بطن یعنی عقیق کے متعلق دریافت کیا کہ اس کو میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا یا اس کو لوگوں نے بنایا؟ آپ نے فرمایا رسول اکرم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا اور اہل مغرب کے لیے حجفہ کو میقات قرار دیا۔ ان کا نام ہمارے پاس میں ہی نہ لکھا ہے۔ یمن کے لیے یلملم کو میقات قرار دیا اور اہل طائف کے لیے قرن منازل کو میقات قرار دیا، اس کا اور اہل نجد کے لیے اور جو نجد کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے عقیق کو میقات قرار دیا۔ باب 170، قربانی کے جانوروں کے اشعار یعنی پشت پر جھول ڈالنا اور تقلید نشانی کے لیے گلے میں پٹا ڈالنے کا سبب۔ میرے والد رحم اللہ، پھر سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن ہاشم اپنے والد سے، انہوں نے نوفلی سے، سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں نال یا اپنی کوئی مخصوص نشانی کیوں لگائی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نال پہنانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور خود مالک بھی اس نال سے پہچان لیتا ہے، اور اشعار یعنی جھول ڈالنا تو اس کے بعد پھر اس کے مالک پر اس کے پشت پر سواری حرام ہے اور شیطان پھر اس کو مس نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، ان سے محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، علی بن مہزیار، فضالہ، سیف بن عمیرہ، عمرو بن شمر، جابر، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ ان سے روایت ہے کہ تم لوگ قربانی کے جانور پر خوب اچھا جھول ڈالو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے مالک کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ان سے سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ کے دونوں فرزند احمد اور عبداللہ، ان سے محمد بن ابی عمیر حلبی، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی قربانی کے جانور کو لے کر چلے اور مقام قربانی تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا وہ مر جائے یا وہ ہلاک ہو جائے تو اگر ممکن ہو تو اس کو نہر کر دے، پھر اس کے گلے میں جو نال پڑی ہے وہ اس کے خون میں غلطاں کر دے، تاکہ جو شخص ادھر سے گزرے وہ سمجھ لے کہ یہ ذبح کیا ہوا ہے اور چاہے تو اس کا گوشت کھا لے۔ وہ جانور جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو یا مر گیا ہو یا ہلاک ہو گیا ہو تو خود مالک اس کا ضامن ہے۔ اس کا فرض ہے کہ جس مقام پر اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی یا ہلاک ہوا اس کے بدلے کوئی دوسرا جانور اسی جگہ سے خریدے، اور یہ ضمانت نظر واجب وغیرہ کے لیے ہے۔ اگر نظر وغیرہ واجب نہیں ہے بلکہ استحباب اور اپنی خوشی کی بنا پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واجب نہیں کہ اسی جگہ سے جانور خریدے، یا اس کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے وہاں سے خریدے چاہے کہیں اور پہنچ کر خریدے۔ صفحہ نمبر 460، باب 171، وہ سبب جس کی بنا پر یوم ترویہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، پھر ان سے علی بن ابراہیم، ان سے والد، ان سے محمد بن ابی عمیر، حماد بن عثمان، عبید اللہ بن علی حلبی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ یوم ترویہ کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میدان عرفات میں پانی نہیں تھا، مکے سے ان کے لیے پینے کے لیے پانی آتا تھا تو لوگ پانی پیتے تھے، جب پانی آتا تو یہ لوگ سیراب ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ترویتم ترویتم، تم لوگ سیراب ہو گئے، تم لوگ سیراب ہو گئے، تو اسی بنا پر اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ باب 172، وہ سبب جس کی بنا پر منی کو منی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، حسین بن حسن بن ابان، حسین بن سعید، فضالہ بن ایوب، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی تمنا ہو تو کہیے۔ اسی بنا پر وہاں کا نام منی پڑ گیا اور لوگ اسے منی کہنے لگے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحم اللہ، محمد بن ابی عبداللہ کوفی، محمد بن اسماعیل برمکی، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام رضا علیہ السلام نے میرے اپنے خط میں وہ سبب تحریر فرمایا کہ جس سے منی کو منی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
لکھا کہ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اپنی رب سے آپ کوئی تمنا کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دے اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دے، تو ان کی یہ تمنا قبول ہو گئی، اللہ نے وہ دے دیا جس کی انہوں نے تمنا کی تھی۔ باب 173 وہ سبب جس کی بنا پر عرفات کا نام عرفات پڑ گیا۔ بیان کیا ہم سے حمزہ بن محمد علوی، علی بن ابراہیم، انہوں نے والد محمد بن ابی عمیر، معاویہ بن عمار، ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرفات کے متعلق دریافت کیا کہ اس کا نام عرفات کیوں رکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم عرفہ اپنے ساتھ لے کر عرفات کے میدان میں گئے، اور جب آفتاب کے زوال کا وقت آ گیا تو کہا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے مناسک کو پہچانیں۔ تو چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اعتراف کریں، انہوں نے اعتراف کیا، اس لیے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ باب 174 وہ سبب جس کی بنا پر خیف کو خیف کہتے ہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، حسین بن حسن بن آبان، حسین بن سعید، صفوان بن یحییٰ، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ خیف کو خیف کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو خیف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ وادی سے بلند ہے، اور ہر وہ جگہ جو وادی سے بلند ہو اس کو خیف کہتے ہیں۔ باب 175 وہ سبب جس کی بنا پر مزدلفہ کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، حسین بن حسن بن آبان، حسین بن سعید، صفوان، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام ان کو موقف یعنی جائے وقوف یعنی عرفات پر لے گئے، وہاں پہ قیام کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، تو یہ ان کو لے کر وہاں سے لے کر روانہ ہوئے اور کہا اے ابراہیم اب یہاں سے مشعر الحرام کی طرف مزدلف ہوں، مزدلف یعنی قریب ہوں، اس لیے اس کا نام مزدلفہ رکھا گیا۔ نمبر 2 میرے والد رحم اللہ سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن مہزیار، اپنے بھائی علی بن مہزیار، فضالہ بن ایوب، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ مشعر الحرام کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ عرفات سے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ صفحہ 462 باب 176 وہ سبب جس کی بنا پر مزدلفہ کو مزدلفہ جمعہ کہتے ہیں۔ میرے والد نے فرمایا، ان سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن خالد، انہوں نے اپنے والد محمد بن سنان، پھر اسماعیل بن جابر، پھر عبد الکریم بن عمرو، عبد الحمید بن ابی دیلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ مزدلفہ کا نام مزدلفہ جوان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے نماز مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھی تھیں۔ نمبر 2 میرے والد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ اسے مزدلفہ جمع اس لیے کہتے ہیں، اس میں نماز مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ باب 177 ربیع جمار کا سبب۔ میرے والد رحم اللہ محمد بن یحییٰ عطار، عمر کی خراسانی، علی بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی کہ راوی کا بیان ایک مرتبہ میں آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ رمی جمار کیوں قرار دیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جمرہ کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابلیس لعین نظر آیا تھا، تو آپ نے اس کو پتھر مارا اور اسی بنا پر یہ دستور سنت جاری ہو گئی۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے ایوب بن نوح، انہوں نے صفوان بن یحییٰ، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے جمرہ کو پتھر مارا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے ابراہیم پتھر مارو، تو آپ نے جمرہ عقبہ کو پتھر مارا، اس لیے کہ وہاں پہ شیطان مجسم ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے آیا تھا۔ باب 178 جانوروں کی قربانی کا سبب۔ میرے والد رحم اللہ سعد بن عبداللہ، حسین بن یزید نوفلی، اسماعیل بن مسلم سکونی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام،
انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام ان سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی اس لیے رکھ دی ہے کہ تم لوگوں کے غریبوں اور مسکینوں کو گوشت ملنے میں توسیع یعنی آسانی ہو، لہٰذا تم لوگ ان کو قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، محمد بن ابی عبداللہ کوفی اسدی، موسیٰ بن عمران لخی، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی، علی بن حمزہ ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جانوروں کی قربانی قرار دینے کا سبب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جانور کی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جو ہی زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب سے کون ڈرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچے گا نہ خون، ہاں اس تک تمہاری پرہیزگاری یقیناً پہنچے گی۔ سورہ الحج آیت نمبر 137۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کیسے قبول کی اور قابیل کی قربانی کو کیسے رد کر دیا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، ابی جمیلہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی کا بیان ہے میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے قربانی کے گوشت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا حضرت علی بن حسین علیہ السلام آپ کے فرزند حضرت محمد باقر علیہ السلام 1/3 اپنے ہمسایوں پر تقسیم کر دیتے، 1/3 فقراء اور مساکین کو دے دیتے، 1/3 اپنے اہل بیت کے لیے رکھ لیتے۔ باب 179 وہ سبب جس کی بنا پر قربانی کے جانوروں کی اچھی طرح دیکھ بھال مستحب ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ، پھر محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری، موسیٰ بن جعفر بغدادی، عبید اللہ بن عبداللہ، موسیٰ بن ابراہیم، حضرت ابو الحسن موسیٰ، آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم لوگ اپنی قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح دیکھ بھال کرو اس لیے کہ صراط پر یہی تمہاری سواریاں ہوں گی۔ باب 180 وہ سبب جس کی بنا پر قربانی کا گوشت قسم کا کفارہ میں فقراء اور مساکین کو کھلانا جائز نہیں۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ عنہ، پھر محمد بن ابی عبداللہ کوفی، سہل بن زیاد، حسین بن یزید، اسماعیل بن یزیاد، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا قربانی کا گوشت قسم کے کفارے میں فقراء اور مساکین کو کھلایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ باب 181 وہ سبب جس کی بنا پر قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ محفوظ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن عیسیٰ، عبد الرحمن بن ابی نجران، محمد بن جمران حمران اور محمد بن مسلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ ضرورت کے لیے محبوس اور محفوظ رکھنے سے منع فرماتے تھے اور 1 دن تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطار رضی اللہ عنہ، میرے والد محمد بن حسن بن ابی خطاب، محمد بن اسماعیل بن بزی، یونس جمیل بن دراج، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قربانی کے گوشت منع میں 3 دن سے زیادہ بچائے رکھنے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اب کوئی حرج نہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا کیونکہ لوگ اس زمانے میں منع کر دیے جاتے تھے اور اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد نکالنے پر منع کرتے تھے اس لیے کہ گوشت کم تھا، لوگوں کی کثرت تھی، لیکن آج لوگ کم ہیں، گوشت زیادہ ہے، اس لیے اس کے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان سے عبداللہ بن عباس علوی، محمد بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ، اپنے والد اپنے ماموں زید بن علی، اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے اپنے جد نامدار حضرت علی علیہ السلام۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو 3 باتوں سے منع کیا تھا، اول قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کرو، دوسرے گوشت کے قربانی کے گوشت منع سے 3 دن بعد نکالنے سے منع کیا تھا مگر اب اسے کھاؤ اور ذخیرہ کر لو، تیسرا میں نے عرق انگور و کھجور سے منع کیا تھا مگر اب اسے استعمال کرو اور یاد رہے کہ ہر نشہ آور شے حرام ہے، یعنی وہ عرق جو دن میں نکالا جائے اور شب میں پیا جائے یا رات میں نکالا جائے اور دن میں پیا جائے مگر جب اس میں ابال آ جائے تو حرام ہے۔ باب 182 وہ سبب جس کی بنا پر قربانی کے جانوروں کی کھال اس شخص کو دینا جائز ہے جو اس کی کھال اتارے۔
میرے والد محمد بن حسن اور محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران عشری، علی بن اسماعیل، صفوان بن یحییٰ ازرق۔ ایک مرتبہ میں نے ابھی ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص قربانی کے جانور کی کھال اس شخص کو دیتا ہے جو اس کی کھال اتارتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، اس میں سے کھاؤ اور کھلاؤ، سورہ حج آیت نمبر 28۔ اور کھال نہ کھائی جاتی ہے نہ کھلائی جاتی ہے۔ باب 183، وہ سبب جس کی بنا پر جس شخص کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ کسی سے قرض لے لے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ، پھر محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران عشری، موسیٰ بن جعفر بغدادی، عبید اللہ بن عبداللہ، موسیٰ بن ابراہیم، حضرت ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قربانی کرنا ہے مگر میرے پاس کچھ نہیں جس سے قربانی کا گوشت خریدوں، تو کیا قرض لوں، آپ اس سے جانور خرید کر قربانی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں قرض لے لو، یہ قرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 2، میرے والد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ ورقی سے، انہوں نے احمد بن یحییٰ مقری، عبداللہ بن موسیٰ، اسرائیل، ابی اسحاق، شریح بن ہانی، حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قربانی کرنے کا کیا ثواب ہے تو قرض لے کر کریں، اس لیے کہ قربانی کا پہلا قطرہ خون پہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ باب 184، وہ سبب جس کی بنا پر قربانی کا ایک جانور ایک شخص کی طرف سے کافی ہوگا اور قربانی کی ایک گائے 5 آدمیوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ بیان کیا ہم سے میرے والد رحم اللہ، ان سے علی بن ابراہیم بن ہاشم، علی بن سعید، حسین بن خالد، حضرت ابو الحسن علیہ السلام۔ پھر راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کی قربانی کا جانور کتنے آدمیوں کی طرف سے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا 1 آدمی کی طرف سے۔ میں نے عرض کیا اور گائے؟ فرمایا 5 آدمیوں کی طرف سے، بشرطیکہ کہ ایک دسترخوان پر کھاتے ہوں۔ عرض کیا یہ کیسے ہوا کہ جانور تو صرف 1 آدمی کی طرف سے مگر ایک گائے 5 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو؟ فرمایا دوسرے جانوروں میں سب کچھ نہیں جو گائے میں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے گاؤ پرستی کا حکم دیا وہ 5 تھے، 1 کنبے کے تھے اور ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ عزیبویہ اور اس کا بھائی مزویہ، اس کا بھتیجا، اس کی لڑکی، اس کی بیوی تھی، انہوں نے ہی گیو سالہ پرستی کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس گیو سالہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا انہی لوگوں نے ذبح کیا تھا۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے کہ یہ حدیث اسی طرح آئی ہے کہ میں نے اسے بعینیہ پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ اس میں 5 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے کافی ہونے کا سبب موجود ہے، مگر وہ حدیث جس کی بنا پر میں نے فتویٰ دیا جس پر مجھے اعتماد ہے وہ یہ ہے کہ ایک گائے یا کوئی ایک جانور ایک گھرانے کے 7 آدمیوں کی طرف سے یا غیر خاندان والوں کی طرف سے کافی ہے۔ ہم سے اس حدیث کی روایت کی ہے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، محمد بن حسین بن ابی الخطاب، وحیب بن حفص، ابی بصیر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا گایا قربانی کے لیے جانور کے لیے کوئی جانور ایک عدد 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے اگر وہ اس میں شریک ہو جائیں، خواہ یہ اپنے گھر کے ہوں یا دوسرے ہوں۔ میرے والد رضی اللہ عنہ، ان سے سعد بن عبداللہ، بنان بن محمد، محمد بن حسن، یونس بن یعقوب۔ راوی کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے گائے کی قربانی کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا متفرق 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ میرے باب 185 صفحہ نمبر 466، وہ سبب جس کی بنا پر قربانی کے لیے بھیڑ 2 سال کے لیے کافی ہوگی مگر بکرا 2 سال کا کافی نہیں ہے۔ بیان کہ ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ نے، ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، عباس بن معروف، علی بن مہزیار، محمد بن یحییٰ خزار، حماد بن عثمان۔ راوی کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قربانی کے لیے کم از کم کتنے سن کے بھیڑ اور بکرے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بھیڑ 2 سال کی۔ میں نے عرض کیا بکرا بھی 2 سال کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں آپ پہ قربان اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا 2 سالہ نر بھیڑ مادہ کو گابھن حملہ کر سکتا ہے، 2 سالہ نر بھیڑ مادہ کو گابھن حملہ کر سکتا ہے مگر 2 سال کا بکرا نہیں کر سکتا۔ وہ سبب جس کی بنا پر باب 186، وہ سبب جس کی بنا پر وہ شخص جو اپنے ماں کی طرف سے تمتع اور باپ کی طرف سے حج کر رہا ہو اس پر قربانی ساقط ہے۔ بیان کیا میرے والد رضی اللہ عنہ، احمد بن ادریس،
محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری، محمد بن حسین بن ابی الخطاب، محمد بن اسماعیل بن بزی، صالح بن عقبہ، حارث بن مغیرہ، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ راوی کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو اپنی ماں کی طرف تمتع کرتا ہے، باپ کی طرف سے حج کا احرام باندھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر وہ قربانی کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر نہ کرے تو اس پر کچھ نہیں، کیونکہ اس نے ماں کی طرف سے تمتع کیا اور باپ کی طرف سے حج کا احرام باندھا ہے۔ باب 187، وہ سبب جس کی بنا پر اہل یمن سے ذبح اور حلق ہے لام قاف سر منڈانا کی پابندی اٹھا لی گئی اہل یمن سے۔ اصل کتاب میں یہ باب سادہ ہے۔ باب نمبر 188، وہ سبب جس کی بنا پر حج اکبر کہا گیا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ، محمد بن حسن صفار، علی بن محمد قاشانی، قاسم بن محمد اصبہانی، سلیمان بن داؤد منقری، حفص بن غیاث نقی قاضی۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے درمیان اذان میں ہوں۔ میں نے عرض کیا پھر حج اکبر کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام حج اکبر اس لیے پڑھا کہ اس سال مسلمین و مشرکین دونوں نے حج ادا کیا اور اس سال کے بعد پھر مشرکین نے کبھی حج نہیں کیا۔ باب 189، وہ سبب جس کی بنا پر طائف کو طائف کہتے ہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن محسیار اپنے بھائی علی سے، انہوں نے اپنے اسناد کے ساتھ حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے طائف کے متعلق پوچھا تو کیا تمہیں معلوم ہے طائف کو طائف کیوں کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ ان کے اہل و عیال کو ہر طرح کا پھلوں کا رزق عطا فرمائے، تو اردن کا ایک قطع زمین کٹ کر چلا اور اس نے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر اس وقت جس مقام پر ہے وہاں ٹھہر گیا، اس کا نام طائف ہے۔ طائف پڑ گیا اس لیے کہ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ بتایا مجھے علی بن حاتم، ان سے محمد بن جعفر، علی بن سلیمان، احمد بن محمد، حضرت امام رضا علیہ السلام، کیا تمہیں معلوم ہے کہ طائف کو طائف کیوں کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اہل و عیال کو تمام پھلوں کا رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اردن کے ایک قطع زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے پھلوں کے ساتھ چلا اور آ کر اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر اسے حکم دیا کہ وہ اس مقام پر پلٹ جائے جس کو طائف کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام طائف پڑ گیا۔ باب 190، وہ سبب جس کی بنا پر موقف سے مشعر جاتے ہیں اور سیدھے حرم نہیں۔ بیان کیا ہم سے حسین بن علی بن احمد زائق، حسین بن حجال، سعد بن عبداللہ، محمد بن حسن حمدانی۔ راوی کا بیان ہے میں نے ایک مرتبہ ذنون مصری سے پوچھا اے ابوالفیض موقف سے مشعر کیوں جاتے ہیں، سیدھے حرم کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے جواب دیا مجھ سے بیان کیا اس شخص نے جس نے یہی سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں دیا کہ اس لیے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، حرم اس کا حجاب ہے اور مشعر اس کا دروازہ ہے۔ جو زائرین قصد زیارت کے لیے آتے ہیں پہلے اللہ انہیں دروازے پر کھڑا کرتا ہے تاکہ اذن دخول پا جائیں، پھر حجاب ثانی پہ کھڑا کرتا ہے، وہ مزدلفہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کے تذرے پہ نظر کرتا ہے انہیں حکم دیتا ہے اچھا اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ جب قربانیاں پیش کر لیتے ہیں اور صاف ستھرے اور گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں جو ان کے اور اللہ کے درمیان حجاب بنے ہوئے تھے تو انہیں طہارت کے ساتھ زیارت کی اجازت ملتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ حج کے دوران ایام تشریق میں روزہ کیوں مکروہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اللہ کے زائر اور مہمان ہوتے ہیں، مہمان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کے ہاں مہمان جائے تو وہاں روزہ رکھے۔ میں نے عرض کیا لوگ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کیوں لٹکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی جیسے کوئی شخص کسی کو خطا کیے ہوئے ہو اور وہ شخص اس کا دامن پکڑ کے اس سے گزارش کرے اور گڑگڑائے اور کہ وہ اس کی خطا معاف کر دے۔